دیکھیں نسیم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا جیسے کردار اپنی نوعیت کے کوئی پہلے کردار نہیں ہیں، اور ایسے لوگ کبھی فروغ نسیم کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی جتنے ایسے کیریکٹرز ہیں جن کا کوئی سیاسی تاریخ نہیں ہے، جن کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، اور جو کھلے عام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے محتاج نہیں ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور ان جیسے کریکٹر ایک شیخ رشید بھی ہوتے تھے جن کو میں کہوں سیاستدانوں کے نوکیا 3310 تھے. تو اب ہمیں فیصل واڈا جو ہے وہ آئی فون کی شکل میں اپ گریڈڈ ورژن ہمیں مل گئے ہیں. تو انتہائی شرم کا مقام ہے ہماری سیاسی سفر کے لیے اور سیاست کے لیے کہ ایک شخص پریس کانفرنس کرتا ہے اور بڑے دھڑلے سے عدلیہ کو دھمکیاں لگاتا ہے، اور اس شخص کو سینٹ میں لانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں اور پھر فیصل واڈا کو ووٹ دے کے سینٹ پہ لاتے ہیں. میرا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پھر ایم کیو ایم ہے، اور پھر ایم کیو ایم کے کرداروں کو میں ابھی سن رہا تھا مصطفیٰ کمال کو. یہ تو بالکل وہی ایم کیو ایم ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کاسلیسی کر کے یہ اپنی طاقت اور اختیارات کو بڑھایا تھا. اور تو یہ شاید یہ کچھ ہماری سیاسی جماعتوں کی سرشت میں ہے کہ جس طرف طاقت کا توازن ہے آپ اسی طرف جھک جاتے ہیں. تو ان جیسے کرداروں کی وجہ سے نسیم ہمارا جو ہے نا پورا نظام تلپٹ ہو چکا ہے اور یرغمال بن چکا ہے، اور یہ ایک براہ راست دھمکی ہے عدلیہ کو. اور پہلے سسٹم مارشل لا ہوتا تھا، پھر سسٹم پی سی او کا آ گیا کہ فوجی حکمران کے ہوتے ہوئے ایک اور مارشل لا اور صرف ججوں کو فارغ کر دیا. اب تو ان کو کسی پی سی او کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی ہم وطنوں کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی باوردی فوجی حکمران کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ان کو اس قسم کے سیاسی ملازم اور میں کہوں گا کہ بیٹ مین مل گئے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے تو اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے. حکومت بے معنی ہوتی جا رہی ہے، بے وقت ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کی وقت وہی ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ تاریخی طور پہ روایتی طور پہ ہمارے جتنے بھی وزیر دفاع رہے ہیں جن کو شاید اپنی وزارت دفاع کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے. تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے بہت ہی زیادہ بے وقت ہو رہا ہے. اور فیصل واڈا نے جو تقریر کی، مصطفیٰ کمال نے جو تقریر کی، میں سمجھتا ہوں کہ گو تاخیر سے مگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے درست فیصلہ کیا ہے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں. اور اس حوالے سے اگر کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی پریس کانفرنس ہوتی تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر استعفیٰ دیتا، اس کے بعد جو پارٹی جس پارٹی کے ووٹ سے فیصل واڈا جیسے لوگ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ پارٹی اس کے حوالے سے کچھ وضاحت دیتی. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ایک آئینی عہدہ ہے، وہ میں حیران ہوں کہ وہ ابھی کیسے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ایک طرف جسٹس بابر ستار کے بارے میں جب گرین کارڈ کے حوالے سے اسکینڈل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے کے ان کی وکالت کرنے کو ترجیح دوں گا، اور دوسری طرف اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جب جسٹس بابر ستار خط لکھتے ہیں کہ مجھے دھمکی کا پیغام دیا گیا اور کہا گیا کہ بیک آف، تو اس وقت اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور میں نے یہ بات نہیں کی، باوجود اس کے کہ جس ملاقات کا ذکر اٹارنی جنرل کر رہے ہیں وہ بھی ہوئی ہوگی، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ انہی کی ملاقات کے دوران کوئی ایسی بات ہو، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئرونک سچویشن ہے ہماری حکومت ہمارے اداروں کے لیے. یہ بتائیے حسن رضا صاحب، ایک تو یہ معاملہ ہے جہاں تک یہ میں ضرور کہوں گی متی کہ میرا خیال ہے کہ تنقید جو مرضی کریں لیکن سیاسی بیٹمین لٹل انفیئر، ان کا مطلب میرا مطلب کہ وہ ایک آپ کی پی ٹی آئی نے بھی ان کو اڈاپٹ کیا تھا، ان کی پارٹی کے ممبر رہے ہیں بڑی دیر، and now he's a senator. Batman is a proper word used for a purpose. I know. It's not a slur, by the way. مناسب نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کو پالش بھی کہا جاتا ہے، وہ پالش ہیں، وہ بھی غلط ہے. نہیں میرا مطلب میں تو دیکھیں نا، میں تو اپنے پروگرام میں جو میں اس کا کہہ رہی ہوں، مجھے تو یہ بھی کہ بوٹ پالش ہے اور کیا، بٹ اینی وے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب جیسے فیصل واڈا کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں جی ایویڈنس دیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بابر ستار صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ کو کال آئی ہے تو اب آپ ایویڈنس لائیں، انہوں نے کہا ترازو میں آپ ایویڈنس لے کے آئیں. تو یہ جو ایک بات کھول دی کہ جی آپ جو جج ایک بات کہہ رہے ہیں
تو ایک سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اب ایویڈنس لے کے آئیں. تو یہ اس کو ذرا تولیں اس میں، یعنی کہ جو آئینی تقاضے ہیں، جس طرح ادارے کام کرتے ہیں، یہ کتنا ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے، اس پہ بات کریے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، فیصل واڈا صاحب نے آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن سے بات شروع کی، اور اسی تناظر میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور پھر ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ بتائیں کہ جسٹس بابر ستار کا کیا حیثیت ہے وہ ان کے گرین کارڈ کی، اور کیا وہ ڈیول نیشنل ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا ایٹ دا ٹائم آف ایلیویشن آپ کے نالج میں تھا. بالکل. اب اس وقت تھے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس یا کوئی بھی جج اس قسم کے خطوط کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے. ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے سیکرٹری یا آفیشیل کیپیسٹی میں رجسٹرار جواب دیتے ہیں. وہ تو آ گیا نا. اب رجسٹرار نے جواب دے دیا، اور رجسٹرار نے کیا ایک صرف ان سے رپلائی پوچھ کے دیا ہوگا؟ نہیں، رجسٹرار نے تمام ریکارڈ دیکھا ہوگا. رجسٹرار نے اس وقت کے چیف جسٹس سے بھی معلومات لی ہوں گی کہ جی کہ کیا جواب لکھنے ہیں، چونکہ اگر اس کا کورٹ میں معاملہ جاتا ہے یا سکروٹنی ہوتی ہے تو رجسٹرار کی طرف سے دیے گئے جواب کی سینکٹیٹی برقرار رہنی چاہیے. پریس کانفرنس سے پہلے آیا تھا جواب متی اینڈ پریس کانفرنس کے بعد آیا؟ پریس کانفرنس کے بعد آیا ہے. جی پریس کانفرنس کے بعد. شکایت تھی نا کہ میں نے بہت دن پہلے لکھا تھا. اچھا، لیکن وہ جواب جس طریقے سے آیا اٹ مینس کہ دیٹ واز ان پائپ لائن. بہرحال جواب ایک آ گیا. نہیں، بٹ پھر بعد میں آیا یہ تو. اس کے باوجود ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس میں اور بھی آئینی بھی راستے ہیں اور قانونی بھی راستے ہیں. آپ کر سکتے تھے ایک اور کہ آپ رٹ فائل کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے جی کہ میں نے یہ انفارمیشن سیکھ کی ہے آرٹیکل 19A کے تحت، اور آپ کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ مجھے بتائیں ایز شہری، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. چیف جسٹس نے کہا نا آج کورٹ میں کہ آپ لا سکتے. جی میں وہی دوسری چیز، اگر ان کو یہ شبہ ہے کہ گرین کارڈ جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کی تعریف میں آتا ہے، جو کہ میری سمجھ کے مطابق وہ ڈیول نیشنلٹی کی تعریف میں نہیں آتا، وہ کبھی بھی امریکن نیشنل کنسیڈر نہیں ہوں گے انٹل اینڈ انلیس گرین کارڈ ہولڈر اپلائی کرتا ہے پھر کہ مجھے اب نیشنلٹی دی جائے. تو یہ نیشنلٹی نہیں ہے. پھر اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے یا کچھ ایسی چیز کی ہے تو پھر ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتے ہیں، آرٹیکل 209 انووک کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں کہ آپ وہ ریمیڈیز اویل کریں. مثلا دیکھیں، ہم نے ایک ریفرنس فائل کیا ایک جج صاحب کے خلاف، تو ہم نے کوئی ان کو ٹرولنگ نہیں کی، کوئی ان کے خلاف اس طرح کی. ہم نے کہا جی کہ کچھ شکایات آئی ہیں، ہم نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کلیکٹ کر لی ہے، آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں، اور لیٹر آن ہم نے ریفرنس فائل کر دیے. تو یہ ہے طریقہ کار، بجائے اس کے کہ آپ ان کی فیملی کو ملائن کریں، آپ ان کا نام لے لے کے باہر کہیں. اور پھر انسٹیٹیوشن آپ دیکھیں کہ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 ججز پہ مشتمل کمیٹی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پہ ہمیں سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ تینوں نے کولیکٹیولی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے لے کے آج جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کی حکومت جب 62-63 کی زد میں آئے تھے اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے ان کو پراپرلی نائل قرار دیتی، جس طرح کہ یوسف رضا گیلانی یا باقی لوگوں کو 5 سال کے لیے نائل قرار دیا تھا، تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو آج نوبت آئی.